السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی الکتاب المجید والفرقان الحمید، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ حضرات، اللہ سورہ حام میم سجدہ کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم انہیں دکھائیں گے نشانیاں اپنے رب ہونے کی کائنات میں، آفاق میں اور ان کی جانوں کے اندر، یہاں تک کہ ان پر ہمارا حق ہونا ثابت ہو جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے انسانوں کو مستقبل میں ثابت ہونے والے حقائق اور معارف کا اشارہ فرمایا ہے کہ مستقبل میں، یعنی زمانہ نزول قرآن میں سائنٹیفک علوم وجود میں نہیں آئے تھے اور کائنات اور انفس یعنی انسانی جانوں کے بارے میں اتنی معلومات اور تحقیقات اور حقائق و معارف کا انکشاف نہیں ہوا تھا۔ لہذا اللہ نے قرآن عظیم میں فرمایا کہ ہم دکھائیں گے نشانیاں مستقبل میں۔ سنریہم، یہ سا کا جو صیغہ ہے یہ استقبال کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہم مستقبل میں دکھائیں گے نشانیاں اپنے رب ہونے کی، اسپیس میں بھی، کائنات میں بھی اور ان کی جانوں میں بھی، یعنی چاہے انسان ہو یا حیوانی جانیں ہوں، ان کے اندر اپنے رب ہونے کی نشانیاں بتائیں گے، یہاں تک کہ ان پر اللہ کا حق ہونا واضح اور ثابت ہو جائے گا۔ حضرات، اس آیت مقدسہ کے تناظر میں ہم آج، ہمارا عنوان جو ہے آج کچھوا ہے، ٹرٹل یا ٹارٹویز۔ یہ ٹرٹل اور ٹارٹویز دونوں جو ہیں یہ کچھوے کے لیے آتے ہیں اور تھوڑا فرق ہے، دونوں ایک ہی ہیں لیکن کچھ فرق ہے۔ ٹارٹویز جو ہے یہ زمین پر پایا جاتا ہے، جو زمین پر بیسیکلی رہتا ہے اور پانی میں بھی جا سکتا ہے، تیر سکتا ہے، لیکن اکثر بنیادی طور سے، کلیدی طور پر یہ زمین کا جانور ہے، یہ کچھوا ہوتا ہے، ٹارٹویز کہتے ہیں۔ اور ٹرٹل جو ہے یہ بیسیکلی اساسی طور پر یہ سمندر کا پرانی ہے، سمندر کا باشندہ ہے اور یہ زمین پر بھی آتا ہے، خاص طور سے انڈے دینے کے لیے۔ اور یہی ہمارا جو عنوان ہے کہ ٹرٹل جو ہے یعنی وہ کچھوا جو سمندری کچھوا ہے، وہ زمین پر آ کر انڈے دیتا ہے اور اس کے حقائق، اس کے عجائبات جو ہے اس پر آج ہم خطاب کرنے والے ہیں۔ ٹارٹویز جو ہوتا ہے یہ اکثر سبزی خور ہوتا ہے، جبکہ ٹرٹل جو ہے وہ سبزی خور بھی ہوتا ہے اور حیوانات بھی کھاتا ہے، کیڑے مکوڑے، سانپ، مچھلیاں، یہ سب کھا لیتا ہے۔ تو یہ جو ٹرٹل ہے اور ان کی عمریں بڑی طویل ہوتی ہیں۔ زمین پر رہنے والا جو کچھوا ہے اس کی عمر جو ہے 50-60 سال سے لے کر کے 150 سال تک ہوتی ہے۔ جی ہاں، اور کچھ کچھوے ایسے ہیں، سائنٹسٹوں کا اتفاق ہے، تو 300 سال، 250 سال، 400 سال، 450 سال، اللہ اکبر، اتنی لمبی لمبی ان کی عمریں ہوتی ہیں۔ برٹش کے زمانے میں سائنٹسٹوں نے کچھووں کے پیٹھ پر گود دیا تھا، لکھ دیا تھا کہ یہ کچھوا جو ہے اس کی پیدائش یہ ہے، اور آنے والے لوگوں جو ہیں اس میں جو ہیں تاریخیں چینج کرتے رہے، تو 250، 300، 350 سال کی عمریں ہوتی ہیں ٹارٹویز کی۔ لیکن ٹرٹل جو ہوتا ہے TURTLE، ٹرٹل جو پانی میں ہوتا ہے، سمندر میں ہوتا ہے، ان کی عمریں اتنی نہیں ہوتی ہیں۔ ان کی عمریں جو ہیں 50-60 سال سے لے کر کے 100 سال یا 150 سال تک کی ہوتی ہیں غالباً۔ تو یہ ٹرٹل کے بارے میں آج ہم جاننے والے ہیں، یہ ٹرٹل کے عجائبات، اس کی حیرت ناکیاں، اس کے عجائبات پر انشاءاللہ ہم آج خطاب کرنے والے ہیں۔ حضرات، یہ ٹرٹل جو ہے بنیادی طور پر پانی کا باشندہ ہے اور پانی ہی میں رہتا ہے۔ یہ خوب جانتا ہے کہ اس کے بچے جو ہیں سمندر کے اندر زندہ نہیں رہ پائیں گے، لہٰذا یہ انڈے دینے کے لیے اپنے مولد پر جاتا ہے، اپنی جائے پیدائش پر جاتا ہے، اس جزیرے پر جاتا ہے، ان زمینوں پر جاتا ہے جہاں یہ خود پیدا ہوا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ نبی، کیا یہ اللہ کی ذات، کیا یہ اس میں اللہ کی خصوصیات ہیں؟ کیا یہ غیب جاننے والا ہے؟ غیب تو نبی نہیں جانتا ہے، رسول نہیں جانتا ہے، اولیاء اللہ نہیں جانتے ہیں،
اور اللہ کی مخلوق کوئی غیب نہیں جانتا ہے، پھر اسے کیسے خبر ہو جاتی ہے کہ اس کا جائے پیدائش فلاں مقام پر ہے، جبکہ اپنے مولد اپنی جائے پیدائش سے 800 کلومیٹر، 1000 کلومیٹر، 100 اور 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوتا ہے، اور ایک ہی جزیرے پر پیدا ہونے والے کچھوے پورے سمندر میں چاہے کتنے فاصلے پر ہوں، کسی مقام پر بھی ہوں، لیکن جب ان کے انڈے دینے کا وقت آتا ہے وہ تمام کچھوے اپنے مقامات سے متحرک اور فعال ہو کر اپنا سفر شروع کرتے ہیں، اور ایک ہی وقت میں اس جزیرے پر پہنچ جاتے ہیں جہاں انہیں انڈے دینا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کچھوے کیسے جان جاتے ہیں کہ ان کا مولد، ان کا مسکن، ان کی جائے پیدائش فلاں جزیرہ ہے، جبکہ پانی کے اندر تو ماحول ایک جیسا ہوتا ہے، پانی میں کوئی ٹاور نہیں، بلڈنگ نہیں، شہر نہیں، مملکتیں نہیں، پھر یہ کچھوے لوگ جو ہیں، یہ کچھوے جو ہیں کیسے جان جاتے ہیں کہ انہیں فلاں سمت جو ہے، شمال میں، جنوب میں، وہاں پر تو قطب نما نہیں ہے، کمپاس بھی نہیں ہے، قطب نما بھی نہیں ہے، یہ کیسے جان جاتے ہیں کہ انہیں اس سمت جانا ہے؟ لیکن بالکل صحیح سمت میں یہ سفر کا آغاز کرتے ہیں، اور سب جو ہیں اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں انہیں انڈے دینا ہے۔ ایک ہی وقت میں، ایک ہی موسم میں، ایک ہی جزیرے میں یہ تمام ٹرٹل جو ہیں، یہ سمندری کچھوے جو ہیں پہنچ جاتے ہیں۔ اب ہم تھوڑا خطاب کرتے ہیں یہ کیسے پہنچ جاتے ہیں، تو سائنٹسٹوں نے تحقیق کی کہ یہ عجیب و غریب حیرت انگیز جو قدرتی معاملہ ہے یہ کیسے وقوع میں آیا، تو ان کی تحقیق تھی کہ تمام کچھووں کے جسم میں قدرت نے، وہ کہتے ہیں قدرت نے، ہم کہتے ہیں اللہ نے ان کے جسم میں ایک الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کو سمجھنے کا ایک آلہ لگا دیا ہے۔ اللہ نے ان کے دماغ میں، ان کے وجود میں کسی مقام پر الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ یعنی برقی مقناطیسی فیلڈ کا آلہ فٹ کر دیا ہے، اور یہ اپنے جسم کے اندر موجود الیکٹرک میگنیٹک فیلڈ کے ذریعے اس مقام کو جان جاتے ہیں جس مقام پر ان کو پہنچنا ہے۔ یعنی کتنی حیرت والی بات ہے کہ ان کی باڈی میں اللہ نے ایک ایسا نظام پیدا کر دیا ہے کہ وہ جہاں پیدا ہوئے تھے وہ اس مقام کو جانتے ہیں، اور ان کے جسم میں 25 سال کے بعد یا 26 سال کے بعد وہ آلہ اندر فٹ ہے، اس میں یہ بات فیڈ کر دی جاتی ہے کہ تمہارا مولد اور تمہارا مسکن اور تمہاری جائے پیدائش فلاں سمت میں ہے۔ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ اور برقی شعاعیں جو ہیں انہیں اس مقام پر لے جاتی ہیں، اور وہ ٹھیک اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ اور کچھ سائنٹسٹوں نے کیا کہا کہ ان کے اندر GPS سسٹم ہوتا ہے، جو آج ہمارے موبائل فون میں، لیپ ٹاپ میں، کمپیوٹر کے اندر میں اور ایسے بہت سے آلات ہیں ان میں GPS سسٹم پایا جاتا ہے۔ یہ GPS سسٹم کیا ہے؟ زمین پر انسان اپنے سفر کے دوران، اپنے سفر کے محل وقوع کہ وہ کہاں پر ہے، لوگ گاڑیوں میں، بائک میں، کاروں میں، ٹرین میں، سیاروں میں، طیاروں میں اپنی سمت معلوم کرنے کے لیے اپنے فون کے اندر میں یہ نیویگیشن کو اسٹارٹ کر کے GPS سسٹم کے ذریعے سے سمت معلوم کر لیتے ہیں۔ تو سائنٹسٹوں نے کہا کہ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ تو ہوتی ہی ہے، لیکن GPS سسٹم بھی ان کے اندر ہوتا ہے، اور یہ سسٹم جو ہے وہی سسٹم ہے جو انسانوں نے اپنے فائدے کے لیے دنیا میں اپنے سفر کے دوران اپنی منزل مقصود کو جاننے کے لیے یا اپنے محل وقوع یا محل سفر کو جاننے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ GPS سسٹم دراصل ایک نظام ہے جو امریکہ نے سن 1970 کے بعد اس کا آغاز کیا تھا۔ ان لوگوں نے 70 سے 80 کے بیچ میں یہ GPS سسٹم جو ہے امریکہ نے ایجاد کیا تھا۔ امریکہ نے اس گلوبل پوزیشننگ سسٹم کو جو ہے فضائے بسیط میں جاری کرنے کے لیے اپنے بے شمار سیٹلائٹ یہاں قائم کر دیے۔ دراصل 24 سیٹلائٹ اگر ہوں فضائے بسیط میں تو یہ کافی ہوتے ہیں، لیکن 24 سیٹلائٹ جو ہیں یہ کم سے کم ہیں، لیکن اگر 31 یا 32 یا 30 ہوں تو یہ صحیح طور پر جو ہے اندازہ لگا سکتے ہیں اور خطا کا امکان کم رہتا ہے۔ یہ 7 جو ہیں، 24 کافی ہیں سیٹلائٹس، لیکن یہ 7 کیوں؟ یہ 7 اس لیے ہے کہ کچھ سیارے، کچھ سیٹلائٹ جو ہیں ممکن ہے کہ کام نہ کریں یا غلط ہوں یا ان میں
وہ سسٹم کیچ نہ کر سکے، لہذا 7 سیٹلائٹ جو ہیں الگ سے قائم کر دیے گئے ہیں، اور ایک انسان کو اپنے موبائل میں، اپنے لیپ ٹاپ میں، اپنے کمپیوٹر کے اندر میں صحیح سمت معلوم کرنے کے لیے کم سے کم 3 سیٹلائٹ سے مربوط ہونا لازم ہے۔ اگر انسان کا تعلق کسی بھی ریگستان میں، جنگل میں، یا کسی بھی برفستان میں، کسی بھی گلیشیئر کے مقام پر، یا کسی بھی سفر میں، کسی بھی ملک میں اگر ان کو اپنی پوزیشن معلوم کرنا ہے کہ ہم کہاں ہیں، تو 3 سیٹلائٹ سے رابطہ ضروری ہے، اور کم سے کم 3 سیٹلائٹ سے اگر رابطہ ہو گیا تو ان کو صحیح موقع پر جو ہے، اور صحیح وقت پر صحیح محل وقوع اور صحیح منزل یا صحیح منزل سفر معلوم پڑ سکتی ہے۔ لہٰذا یہ GPS سسٹم جو ہے امریکہ نے شروع کیا ہے۔ کارگل کے زمانے میں ہندوستان پر بھی امریکہ نے پابندی عائد کر دی تھی کہ اس کو جو ہے ہم اپنی معلومات کو آپ سے شیئر نہیں کریں گے۔ کچھ سیاسی وجوہ تھے، ہندوستان نے بھی اپنا نظام قائم کیا اور اپنا یہ سسٹم جو ہے قائم کر لیا، اپنی سیٹلائٹ قائم کر لی۔ تو GPS سسٹم جو ہے یہ وہ نظام ہے، اس کے ذریعے جو ہے ایک آدمی اپنی منزل اور اپنے محل سفر کو معلوم کر سکتا ہے۔ تو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ کچھوا جو ہے اسی GPS سسٹم کا غالباً یا اس سے ملتے جلتے کسی نظام کا پابند ہوتا ہے، یا الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے، یا GPS سسٹم سے تال میل کھاتا ہوا کوئی نظام جو ہے اللہ نے اس کے جسم میں فٹ کر دیا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو حام میم سجدہ میں کہی گئی ہے کہ ہم دکھائیں گے نشانیاں اپنے رب ہونے کی، ان لوگوں کو دکھائیں گے نشانیاں اپنے رب ہونے کی، ان کی جانوں میں بھی، انسانی جانوں میں اور حیوانی جانوں میں بھی، اور کائنات میں، آسمان میں، آفاق میں، سیاروں میں، تمام زمین و آسمان کے اندر اپنے رب ہونے کی دلیلیں ہم پیش کریں گے۔ یقیناً کچھوے کے وجود کے اندر، کچھوے کے اندر جو ہے اللہ نے الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ پیدا کر کے اور GPS سسٹم جیسا کوئی روحانی نظام قائم کر کے ثبوت پیش کر دیا کہ زمانہ نزول قرآن کے لوگ جو ہیں اس سے واقف تو نہیں ہیں، لیکن سنریہم، ہم مستقبل میں آنے والے وقتوں میں جب سائنس عروج پر ہوگی اور انفس و آفاقی دلائل جو ہیں انسانوں کو سائنسی بنیادوں پر مطمئن کر رہے ہوں گے، ہم بتا دیں گے کہ کچھوا ہی نہیں بلکہ لاکھوں حیوانات میں جو عجائبات پوشیدہ ہیں وہ کیسے ہیں، اور کچھوا بھی ان میں سے ایک ہے۔ تو کچھوا جو ہے الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ یا روحانی الہی GPS سسٹم کے ذریعے آگے بڑھتا ہے اور اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں اسے انڈے دینا ہوتے ہیں۔ بس وہ پہنچتا ہے اور تمام کچھوے جو مختلف مقامات سے ٹھیک ایک ہی موقع پر، ایک ہی منزل پر، ایک ہی مقام پر جمع ہوتے ہیں، سینکڑوں اور ہزاروں کچھوے، اور وہ اس آئی لینڈ میں، اس جزیرے میں یا اس زمین پر جو کسی ملک کا ساحل بھی ہو سکتا ہے، یہ سمندر کا کوئی جزیرہ بھی ہو سکتا ہے، وہاں جاتے ہیں اور اپنے پیروں سے ریت کھودتے ہیں، زمین کھودتے ہیں، اور وہاں پر اپنے انڈوں کو 150، 200، 250 انڈوں کو جو ہے ایک ہی وقت میں اس میں گڈھا کر کے ڈال دیتے ہیں، اور بڑی بالکل انسانوں کی طرح، انشاءاللہ آپ کو ویڈیوز میں مل جائے گا، اور جو دائیں بائیں جو فوٹوز آ رہے ہیں کلک، انشاءاللہ ان کلپس کے اندر میں آپ کو معلوم آپ دیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بالکل انسانوں کی طرح عمل کرتا ہے اور مٹی ڈال دیتا ہے اور فوراً چل کر نکل جاتا ہے اور پھر سے سمندر میں چلا جاتا ہے۔ اس کو اپنے بچوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہ ایسی مخلوق ہے، اس کے بچے جو ہیں اپنے ماں باپ کی کیئر اور ان کی اہتمام کے ذمہ دار کے حقدار نہیں ہوتے ہیں، یہ اپنے طور سے پیدا ہوں گے اور نکلیں گے اور چل کر کے یہ بھی سمندر کے راہی بن جائیں گے، سمندر کے مسافر بن جائیں گے۔ یہ سمندر کے تمام کچھوے جو ہیں انڈے دیتے ہیں اور ہزاروں ان کے گھونسلے جو ہیں زمین کے نیچے دفن ہوتے ہیں، یہ نکل جاتے ہیں پانی میں اور پھر سے آتے ہیں، پھر سے دسیوں سال کے بعد آنے کے لیے چلے جاتے ہیں سفر پر اپنے۔ اس کے بعد چند ہفتوں کے اندر میں وہ انڈے جو ہیں پھوٹتے ہیں، وہ انڈے جو ہیں پھوٹتے ہیں، اور وہ انڈے جو ہیں وہ بچے جو ہیں ان اپنے سر پر موجود کچھ ہڈی سے ان انڈوں کو توڑ کے باہر نکلتے ہیں۔ جب باہر نکلتے ہیں تو ریت میں ہوتے ہیں، وہ
ان کا گیلا پن اور ان کی رطوبت جو ہے، ان کا فلوئڈ جو ہے، اس میں ریت میں وہ بالکل سن جاتے ہیں، لپٹ جاتے ہیں، لیکن وہ تمام بچے جو ہیں بڑی مشکل سے انڈوں کو پھوڑ کر باہر آتے ہیں اور اپنے اوپر کی ریت کو ہٹاتے ہیں اور دھیرے دھیرے ریت کو ہٹانا شروع کرتے ہیں، اور 2-4 دن میں وہ تمام مل جل کر کے بڑی مشکل کے ساتھ میں جو ہیں سطح زمین پر آتے ہیں۔ لیکن جب باہر آتے ہیں تو اگر دن ہے تو یہ باہر نہیں نکلتے۔ یہ ہزاروں بچے ایک گھونسلے سے، ایک گڈھے سے ایک وقت میں کم سے کم 150, 200, 250 بچے نکلتے ہیں کچھوے کے، لیکن یہ باہر نہیں آتے۔ اگر دن ہے تو رک جاتے ہیں۔ اب ان کو کون بتلاتا ہے کہ دن ہے، تمہیں رکنا ہے؟ ان کو نہیں معلوم کہ دن ہے کہ رات، لیکن یہ اگر دن ہے تو رک جاتے ہیں اور رات کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ دن کے اجالے میں اگر یہ نکلیں گے تو چیل، کوے، گدھ اور جنگلی کتے، بلیاں، سیار اور چیتے، شیر، بھالو اور انسان جو ہیں ان کو اٹھا لیں گے، انہیں مار دیں گے، اپنا لقمہ تر بنا لیں گے، اپنا شکار بنا لیں گے۔ لہٰذا یہ اندر رہتے ہیں۔ جب رات آتی ہے تو رات کے وقت میں ایک ساتھ نکلتے ہیں تاکہ محفوظ ہو جائیں اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے۔ ان سے کس نے کہا؟ وہ کون سی ذات ہے جس نے ان کو شعور دیا کہ تم کو اپنے انڈے توڑنا ہے، اندر سے کھول توڑنا ہے؟ یہ اپنے سر میں 2 نکیلی ہڈیوں سے اس پر وار کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، پھر ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کا تعاون کر کے باہر نکلتے ہیں، اپنی ریت کو صاف کرتے ہیں اور کھدائی کرتے ہیں۔ ان کو کس نے کہا کہ تم ریت میں ہو اور تم کو کھود کر کے باہر نکلنا ہے؟ یہ کھدائی کرتے رہتے ہیں، اوپر آتے رہتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو ان سے کس نے کہا کہ دن ہے یا باہر نکلو گے تو دشمن موجود ہے؟ ان کو کچھ نہیں معلوم، لیکن یہ لوگ جو ہیں ویٹ کرتے ہیں۔ جب رات آتی ہے تب رات میں نکلتے ہیں اور بڑی تیزی سے بھاگتے ہوئے جاتے ہیں۔ اب ان کو کس نے کہا کہ سمندر کا پانی اس طرف ہے؟ یہ برابر سمندر میں جس طرف پانی ہوتا ہے، سمندر ہوتا ہے، تو ساحل سمندر کی جانب یہ لوگ چلتے ہیں بڑی تیزی میں بھاگ کر کے، اور پانی میں جا کر دم لیتے ہیں اور راحت کی سانس لیتے ہیں۔ اگر دن میں نکلتے تو ان کو شکار بنا لیا جاتا۔ ان سے کس نے کہا کہ تم دن میں مت نکلو، تم شکار کر لیے جاؤ گے، تم کو مار دیا جائے گا، تم دشمن کا لقمہ تر بن جاؤ گے۔ رات میں نکلو، تم محفوظ رہو گے۔ کس نے کہا ان سے؟ اللہ نے ان کے نفوس میں، اللہ نے ان کی جانوں میں اس بات کو فیڈ کر دیا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ان کی ماؤں کے دماغ میں اللہ نے GPS سسٹم فٹ کر دیا تھا، ان کے باڈی کے اندر میں اللہ نے الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ پیدا کر دی تھی، ایسے ہی ان بچوں کو وہ تمام چیزیں بتا دیں کہ تم کو ایسے انڈے سے باہر نکلنا ہے، ایسے کھود کر اوپر آنا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے تعاون سے اوپر آنا ہے، اور دن میں نہیں نکلنا، مار دیے جاؤ گے، رات میں نکلنا ہے، اور رات میں نکل کر اس طرف پانی ہے، ایک بھی بچہ جو ہے مخالف سمت نہیں جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ! اللہ نے ان کے دماغ میں یہ شعور پیدا کر دیا ہے، یہ فہم پیدا کر دیا ہے کہ پانی اس طرف ہے۔ پتہ نہیں کہ اللہ نے کس طرح پیدا کیا ہے، غالباً ان کے دماغ میں سمندر کی بو کے لیے کوئی حصہ پیدا کر دیا ہو۔ ممکن ہے کہ اللہ نے ان کے دماغ میں ایک ایسا ایئر فون لگا دیا ہو، ایسا آلہ فٹ کر دیا ہو، ایسا سگنل لگا دیا ہو، ایسا ایریل لگا دیا ہو جو سمندر کے پانی کی بو محسوس کرتا ہو یا سمندر کا ماحول محسوس کرتا ہو۔ برابر پانی میں جاتے ہیں اور پانی میں ڈوب کر گم ہو جاتے ہیں، اور پھر سے 15, 20, 25 سالوں بعد آنے کے لیے اپنا آغاز کرتے ہیں۔ حضرات، یہ تمام عجائبات ثابت کرتے ہیں کہ کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، وہی زمین و آسمان کا مصور ہے، وہی خالق کائنات ہے، وہی مدبر ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی انسانوں کے نفوس میں اور کائنات میں، سیاروں میں، زمین و آسمان میں، مشرق و مغرب میں، حیوانات میں، نباتات میں، جمادات میں، پرندوں چرند میں، مچھلیوں میں، کچھوؤں کے اندر میں، پرندوں کے اندر میں ایسے ایسے نظام، ایسے ایسے سسٹم کو فٹ کر دیا اس نے کہ جو انسانوں کے ایمان کو تازہ کرنے والے ہیں۔ کیا اب بھی ڈاروینی جو ڈاروینسٹ ہیں، جو اس کافر اور اس ظالم کو ماننے والے ہیں،
کہ انسان خود بخود پیدا ہو گیا، کائنات خود بخود پیدا ہو گئی، مادے نے خود بخود ترتیب پیدا کر لی، یہ حیوانات جو ہیں خود بخود ماحول کے مطابق ان کے اعضاء نکلتے رہے، ان میں جو پارٹس اور ان میں جو ہی ان کے جو آرگنز ہیں خود بخود پیدا ہوتے گئے۔ کیا یہ خود بخود والی بات سمجھ میں آتی ہے؟ کیا کوئی نقش جو ہے بغیر نقاش کے پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی تصویر کسی مصور کے بغیر وجود میں آ سکتی ہے؟ کیا کوئی آواز کرنے والے کے بغیر آ سکتی ہے؟ کیا کسی جنگل میں، ریگستان میں اگر ایک بہت ہی شاندار ڈیزائن بنی ہو ریت کے پتھروں سے یا ریت کے ذریعے سے، کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ پھول کا جو نقش ہے یہ اپنے آپ پیدا ہو گیا؟ اگر ایک سینری بنی ہو ریگستان میں ایک سینری بنی ہو یا ایک اچھا سا کوئی نقش و نگار بنا ہو، کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ اپنا آپ بن گیا ہوگا؟ یہی سوچیں گے لوگ کہ یہ نقش جو ہے اپنے مصور کی دلیل پیش کرتا ہے، یہ نقوش اور یہ سینریز جو ہیں اپنے بنانے والے پینٹر کی نشاندہی کرتی ہیں۔ جب ایک چھوٹا سا نقش بھی نقاش کے بغیر معرض وجود میں نہیں آ سکتا ہے، سینری اپنے پینٹر کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی ہے، مشینری اپنے میکینک کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی ہے، آواز دینے والے کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی ہے، تو کائناتی اور آفاقی دلائل اور معارف اور حقائق یہ خود بخود کیسے وجود میں آ گئے؟ ہمیں ایک اللہ کو ماننا ہوگا۔ ہماری ذات میں اللہ کے لیے بے شمار آیات، بے شمار معجزات موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہماری ایمان کو محفوظ کرے اور ہم کو شرک سے محفوظ رکھے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر انسانوں کو پکارتے ہیں؟ کیا ان تمام عجائبات کے پیدا کرنے کے وقت میں یہ انبیاء، یہ اولیاء اور یہ انسان موجود تھے؟ کوئی بھی انسان، کوئی بھی نبی یا کوئی بھی ولی یا کوئی بھی پیر اللہ کے ساتھ ان حیرت انگیز واقعات میں شریک نہیں تھا۔ کائنات کا خالق اللہ ہے، وہی زندگی پیدا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی کائنات کا خالق و مالک ہے، وہی ساری کائنات پیدا کرتا ہے، وہی انسان کو زندہ کرتا ہے، زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور قیامت میں مرنے کے بعد وہی جلائے گا انشاءاللہ۔ لہذا میں اللہ کی توحید پر عمل کرنا چاہیے، عقیدہ توحید کو ماننا چاہیے، شرک سے محفوظ رہنا چاہیے، دین میں بدعات کے نکالنے سے محفوظ رہنا چاہیے، اور اللہ ان عجائبات کی بنیاد پر ہمیں لوگوں کو دعوت دین پیش کرنا چاہیے۔ حضرات، ہم تمام لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں۔